اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 26 علامات وقف۔ علامات وقف یعنی علامات وقف کا مطلب یعنی قرآن پاک پڑھتے پڑھتے کس طرح کہاں ٹھہریں اور کہاں نہ ٹھہریں، اس کے لیے نیچے لکھی ہوئی علامات قرآن مجید میں جگہ جگہ بنی ہوئی ہیں۔ اس کے موافق وقف کریں، یعنی اس کے موافق وقف کریں گے، آیت کریں گے، سانس توڑیں گے۔ علامات، اس لائن میں یہ علامات بنی ہوئی ہیں اور اس لائن میں علامات کی تشریح کی گئی ہے۔ یہاں یہ علامات، اس لائن میں یہ علامات بنی ہوئی ہیں اور ادھر یہ علامات کی تشریح کی گئی ہے۔ اس علامت کو، یہ گول نشان جو ہے بتا رہے ہیں، اس علامت کو آیت کہتے ہیں۔ یہاں ٹھہرنا چاہیے، یہاں ٹھہرنا چاہیے۔ یہ جو 5 بنے ہوئے ہیں یہ مثل گول نشان کے حکم کے ہے، یعنی جس طرح یہ ہے اسی کے مثل یہ بھی ہے۔ جس طرح یہاں پر اس آیت پر ٹھہرنا چاہیے، اسی طرح یہ جو 5 بنے ہوئے ہیں یہ جو نشان ہے اس علامت پر بھی ٹھہرنا چاہیے۔ جس طرح یہاں ٹھہرنا چاہیے اسی طرح یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ میم، یہ وقف لازم کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا ضروری یعنی اہم ہے۔ میم، جہاں بھی آیت کے درمیان یا آیت پر میم بنی ہوئی ہو وہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ طا، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ جس طریقے سے یہاں ٹھہرنا چاہیے اسی طرح طا اگر یہ علامت کہیں بنی ہوئی ہو قرآن مجید میں تو اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے، یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے، یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے، اور یہ جو ہے اس کے مثل ہے تو یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے اور یہاں بھی ٹھہرنا چاہیے۔ جیم، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے۔ زا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی اگر ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر نہ ٹھہرے تو بہتر ہے، اس لیے بتا رہے ہیں زا، یہاں ٹھہرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ سواد، یہاں ضرورت کے وقت ٹھہر جائے تو رخصت ہے، یعنی اگر سانس نہ رک رہی ہو تو اگر ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، رخصت ہے، لیکن یہاں پر بھی نہ ٹھہرنا ہی بہتر ہے۔ کاف، اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی آیت میں جو علامت آ چکی ہے وہیں یہاں بھی ہے، وہیں یہاں بھی ہے، یعنی کاف اس سے پہلے اگر سواد آ چکی ہے تو مطلب وہیں علامت یہاں بھی ہے، یا زا آ چکا ہے تو مطلب یہی علامت یہاں پر بھی ہے۔ کاف کا مطلب یہ ہے کہ کاف سے پہلے جو علامت آئی ہے جو اس کا حکم ہوگا وہیں اس کاف کی علامت کا حکم ہوگا۔ اگر اس سے پہلے ایسا نشان ہے جہاں ٹھہرنا ضروری ہے تو کاف پر بھی ٹھہرنا ضروری ہوگا۔ جیسے اگر کاف سے پہلے یہ گول نشان ہے تو یہاں ٹھہرنا چاہیے، تو اس پر بھی ٹھہرنا چاہیے، یہاں بھی ٹھہرنا ہوگا۔ مع، یہ معانقہ کی علامت ہے، 2 جگہ 3 نقطے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے، یعنی 2 جگہ 3 نقطے بنے ہوئے ہوں گے تو ان میں سے ایک جگہ ٹھہرے اور ایک جگہ ملا کر پڑھے، یعنی دونوں جگہ نہ ٹھہرے بلکہ دونوں میں سے ایک جگہ کہیں ٹھہر سکتا ہے۔ قف، یہاں ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی یہاں بھی ایک حساب سے رخصت ہے، اگر ٹھہر جائے تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر نہ ٹھہرے تو بہتر ہے۔ سل، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں بھی ٹھہر سکتے ہیں مگر نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔ صلا، یہاں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ لا، یہ علامت کہیں آیت پر ہوتی ہے، یہاں ٹھہرے یا نہ ٹھہرے مطلب نہیں بگڑتا، یہاں بگڑتا لکھا ہوا ہے، مطلب نہیں بگڑتا۔ مثال کے طور پر یہ گول نشان ہے، اس کو علامت کہتے ہیں، اگر اس پر لا بنا ہوا ہے تو اگر آپ یہاں نہ
ठहरें या ना ठहरें मतलब नहीं बिगड़ता है। ठीक, ला मतलब नहीं बिगड़ता। और जहाँ इबारत के दरमियान ला हो वहाँ ना ठहरे वरना मतलब बिगड़ जाएगा। यानी अगर कहीं आयत के दरमियान में ला हो, सिर्फ ला हो, तो वहाँ ना ठहरे वरना मतलब बिगड़ जाएगा। सीन या सकता, दो अलामतें हैं, सीन पहली अलामत सीन, दूसरी सकता। सीन या सकता, यहाँ थोड़ी देर आवाज़ बंद करे मगर सांस ना टूटने पाए। यानी यहाँ ठहरेंगे मगर सांस नहीं तोड़ेंगे, सांस नहीं टूटना चाहिए। सीन या सकता, यहाँ थोड़ी देर आवाज़ बंद करे, यहाँ बंद करे लिखा है मगर सांस ना टूटने पाए। कौफ, यहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं है। यानी जिस तरीके से अगर ला इबारत के दरमियान है तो ठहरने में हर्ज है, मगर यहाँ इस तरह नहीं। अगर यहाँ ठहरने में कोई हर्ज नहीं है, वहाँ अगर ठहर जाए कोई तो हर्ज है क्योंकि मतलब बिगड़ जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं, अगर ना ठहरे फिर भी कोई हर्ज नहीं है। वक्फा, यहाँ सकता से ज़्यादा देर आवाज़ बंद करे और सांस ना टूटने पाए। यहाँ बताया था सीन या सकता, यहाँ थोड़ी देर आवाज़ बंद करे मगर सांस ना टूटने पाए। यहाँ भी इसी तरह है मगर यहाँ सकता के मुकाबले में ज़्यादा देर ठहरेंगे और सांस यहाँ भी ना टूटने पाए। सांस यहाँ पर भी नहीं तोड़ेंगे मगर सकता की निस्बत यहाँ थोड़ी देर ज़्यादा ठहरेंगे। चलिए ये देखते हैं नंबर 1, जहाँ कई अलामात हों तो ऊपर वाली पर अमल बेहतर है। यानी अगर ऊपर नीचे कई अलामात हैं तो ऊपर वाली पर अमल बेहतर है। मिसाल के तौर पर तो, जीम, मीम, ये 3 अलामात हैं ऊपर नीचे और मीम सबसे ऊपर है तो यहाँ वक्फ लाजिम की अलामत मानी जाएगी और इस पर ठहरना ज़रूरी होगा। और अगर मीम तो ऊपर है तो ये वक्फ मुतलक की अलामत होगी, इस पर ठहरना चाहिए। यानी जो अलामत ऊपर होगी, यानी जहाँ कई अलामत हो तो ऊपर वाली पर अमल बेहतर है। यानी ऊपर जो अलामत होगी उस पर अमल किया जाएगा, उसका जो हुक्म है यानी ठहरने और न ठहरने का उस पर अमल किया जाएगा। नंबर 2, आयत के बीच में अगर सांस टूटे तो उस कलमे के आखिरी हर्फ को साकिन करके सांस तोड़ें, फिर कुछ पीछे से लौटा कर पढ़ें। इस बात को आप लोग गौर से सुने कि अगर बीच आयत में सांस टूट रही है तो जिस तरह आयत पर सांस तोड़ी जाती है उसी तरह बीच आयत में भी सांस तोड़ेंगे। बस फ़र्क इतना है कि अगर बीच आयत में सांस तोड़ेंगे तो कुछ पीछे से लौटा कर पढ़ेंगे, वरना सांस एक ही तरह तोड़ी जाएगी। जिस तरह आयत पर तोड़ी जाती है इसी तरह से बीच आयत पर भी सांस तोड़ी जाएगी, मगर बीच आयत में सांस तोड़ने की सूरत में कुछ पीछे से लौटाकर पढ़ेंगे। बस इतना फ़र्क है आयत और गैर आयत पर सांस तोड़ने का। आप लोग इसको अच्छी तरह समझ लीजिए।